बता रहा है, बावर करा रहा है कि ऐसा कोई रिस्क ना लें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बड़ा अच्छा सवाल है, और ये मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नींद है वो हराम हुई हुई है। मिसाइल्स है ईरान की सुपरसोनिक और 22 का, वो सारी जो मिसाइल्स है उनको उसे 10%, 15, 20, 40, 50% भी रोक लेंगे तो बाकी तो चली जाएंगी ना, तो दे विल क्रिएट हैवक। और फिर ये कि अच्छा ये तो है, फिर क्या किया जाए। ऊपर से सऊदी अरेबिया, यूएई, ये मुल्क जो हैं जो कि उनको अपनी पड़ी है, वैसे उनको अपनी पड़ी हुई है कि यार साडा की होएगा। हाँ। हमारे ये सारे अमेरिकन बेसिस हमने दिए हुए हैं, ईरान की मिसाइल्स ने आके इनको अटैक कर दिया, तो हमारे बेसिस जो हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक आई तो हम क्या करेंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे। और अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो हमारे ऊपर बारिश कर देंगे, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हमारे लोग जो हैं वो हमारे गले पड़ जाएंगे। तो ना 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 ना, ईरान को अटैक ना करें, ईरान को अटैक ना उनका अपना दबाव है। ये जो पहले कहते थे करो करो फारग करो, अब इनको भी एहसास हो गया एडा भी आसान नहीं है, उतरने वाला नहीं है ईरान, कर लो मगर एडा भी आसान नहीं। अच्छा, तो वो भी अमेरिका को कह रहे हैं वो ठहर जाओ, होल्ड ऑन। उधर से इसराइल थोड़ा परेशान हो गया। ओहो, हमला ईरान पे हमले का जो तकरीबन हम 2 हफ्तों से देख रहे हैं कि धमकियों तक की महदूद है, लेकिन शिद्दत आई है उसमें। दूसरी तरफ ईरान भी बता रहा है, बावर करा रहा है कि ऐसा कोई रिस्क ना लें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। लेकिन सेठ साहब, हर तरफ तो यही बात हो रही है कि अमेरिका अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है जब वो कोई इरादा करता है, रजीम चेंज करवा देता है। उसकी जो पावर है, मिलिट्री हो या पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, वो अपनी जगह पर हम फ़र्ज़ करें अगर जो मतलूबा नताइज अमेरिका को चाहिए वो नहीं हासिल होते तो प्रेसिडेंट ट्रंप की सियासत पे उसका क्या असर होगा? जी बड़ा अच्छा सवाल है, और ये मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नींद है वो हराम हुई हुई है इसी सवाल के जवाब की तलाश में। देखिए, उन्होंने बहुत से रिस्क लिए इसराइल के साथ काम करके, और कोई फ़ायदा उनको नहीं हो रहा। पहले उन्होंने ये कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रॉब्लम है, उसको हमने ख़त्म करना है जी। उन्होंने अटैक किया और फिर उसके बाद क्लेम किया कि जी वी आर विक्टोरियस, हमने उनकी तबाह कर दी न्यूक्लियर जी आर्सेनल। तो अगर ऐसी बात है तो फिर अब क्या जवाब बनता है, अब क्या तकलीफ है? अच्छा, तो अब तकलीफ ये है कि जी कि उनके पास मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। मिसाइल प्रोग्राम उन्होंने तेज़ी से उस पर काम किया उनके बकौल। जी ये मिसाइल्स बहुत ज़्यादा है, अब इनको ख़त्म करना। तो अब ये फैसला हुआ। फिर आगे से जब पता ये चला कि वो उसके लिए तो आपके पास काउंटर मिसाइल्स है ही नहीं कि उस प्रोग्राम को आप तोड़ सकें या रोक सकें, तो फिर ये आगे से फैसला हुआ अच्छा हाँ, वो अगर उनकी मिसाइल्स चल पड़ती हैं सारी की सारी तो बहुत नुकसान हमारा हो जाएगा, हमारे अमेरिकन भी मारे जाएंगे, इजरायली भी मारे जाएंगे जी। तो और उसके बावजूद वहाँ रजीम चेंज शायद ना हो, तबाही हो सकती है, मगर रजीम चेंज ज़रूरी नहीं कि रजीम चेंज हो जाए, मगर हमारे लोग मारे जाएंगे। उनकी जो मिसाइल्स है ईरान की सुपरसोनिक और 22 का, वो सारी जो मिसाइल्स है उनको उसे 10%, 15, 20, 40, 50% भी रोक लेंगे तो बाकी तो चली जाएंगी ना, तो दे विल क्रिएट हैवक। और फिर ये कि अच्छा ये तो है, फिर क्या किया जाए। ऊपर से सऊदी अरेबिया, यूएई, ये मुल्क जो हैं जो कि उनको अपनी पड़ी है, वैसे उनको अपनी पड़ी हुई है कि यार साडा की होएगा। हाँ। हमारे ये सारे अमेरिकन बेसिस हमने दिए हुए हैं, ईरान की मिसाइल्स ने आके इनको अटैक कर दिया, तो हमारे बेसिस जो हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक आई तो हम क्या करेंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे। और अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो हमारे ऊपर बारिश कर देंगे, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हमारे लोग जो हैं वो हमारे गले पड़ जाएंगे। तो ना 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 ना, ईरान को अटैक ना करें, ईरान को अटैक ना, उनका अपना दबाव है। ये जो पहले कहते थे करो करो फारग करो, अब इनको भी एहसास हो गया एडा भी आसान नहीं है, उतरने वाला नहीं है ईरान, कर लो मगर एडा भी आसान नहीं। अच्छा, तो वो भी अमेरिका को कह रहे हैं वो ठहर जाओ, होल्ड ऑन। उधर से इसराइल थोड़ा परेशान हो गया, वो जो मिसाइल्स है वो यहाँ आ जाएंगी, आप उनको रोक नहीं सकेंगे, तो फिर अच्छे तो बंदे मर जाएंगे, तो नेतन्याहू तो की होएगा, वो ठहर जाओ। उनके लिए भी तो खतरा है ना, फिर उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तो अब अमेरिका के ऊपर काउंटर प्रेशर आना शुरू हो गया। तो उस सूरत में अब अमेरिका ने फिर ये कहा अच्छा जी नहीं मिसाइल वाली बात नहीं, बात तो ये है कि जी वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहाँ लोगों को मार रहे हैं, वहाँ के लोग उठ खड़े हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं और ये उनको मार रहे हैं, और हम नहीं खड़े रह सकते कि अवाम के ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है, हम उनको रिहाई के लिए हम जाएंगे, हम ये करेंगे। तो उधर से उन्होंने
روک دیا, وہ ختم کر دیے ان کے ڈیمونسٹریشنز, انہوں نے کرش کر دیا ڈیمونسٹریشنز کو, اور اب وہاں ڈیمونسٹریشن بھی بند ہو گئے جی. تو اب یہ کہتے ہیں اب کوئی جواز نہیں رہا, تو یہ صاحب جو ہے بوری بسرا چک کے جہاز لے کے پہنچ گئے ہیں, تو جواز ہی کوئی نہیں, موو کر لیا ہن کی کریں گے. ہن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوشش کریں گے کسی طریقے سے نکلے یہاں سے, اچھا, مگر وہ تو آگے ہی گڑبڑ ہو رہی ہے بڑی, اور کیسے نکلیں گے یہاں سے, ناٹ ایزی. تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا نا. اب اس کے دو راستے ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بیہائنڈ دا سینس کوئی معاہدہ ہو جائے کہ اسی 2 دن بمباری کریں گے, تسی 2 دن میسائل مار لینا, وہ دے بعد سیز فائر, اور ہم گھر چلے جائیں گے. آپ کہنا کہ ہم رہ گئے ہیں, ہم کہیں گے ہم مار کے آ گئے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, ایک تو یہ بیہائنڈ دا سینس ڈیل ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا, بیس خالی کروا لیا گیا تھا, این انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اب بھی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا ہے یہاں سے. اب واپسی وداؤٹ اے وار اس کے لیے بڑا مشکل ہے, یا کوئی ڈیل کے بغیر وہ واپس نہیں جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور اس قسم کے لوگوں کو انوالو کر کے کوشش کی جا رہی ہوگی کہ کوئی ڈیل ہو جائے جس کے ساتھ امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے, شکل بچا کے نکلے یہاں سے. پاکستان کے ایران کے ساتھ رابطے بھی چل رہے ہیں, اور خارجہ لیول پہ ایسے ایسے لوگ انوالوڈ ہیں کہ آپ, میں نہ ہی نام لوں تو اچھا ہے. اچھا, اس میں کوئی شاہ جہان ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا اکبر ہے, بڑے بڑے لوگ, سلیم ہے, ہاں بس اب رہنے دینا. تو اب سو آئی تھنک ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اٹھ کے اس کے بغیر ہی واپس چلا جائے, چھوٹی سی جنگ کر کے اس کے, یا وہ اس کے بغیر ہی چلا جائے. مگر اب وہ اس کے بغیر جانا اس کے لیے مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے نیند حرام ہوئی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لوگ خلاف تھے امریکہ کے اندر, وہ سروے یہ کہتا ہے کہ وہ 47% ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈس اپروول ریٹنگ, یس وہ ریٹنگ بڑھ گئی ہے. اب وہ ریٹنگ 55% پہ آ گئی ہے. اب میجورٹی امریکنز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی نیند حرام ہو گئی ہے. وجہ, پہلی سوال تو یہ ہے کہ کیا وجہ کہ ریٹنگ گر رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہ آیا تھا نو وار پیس پروگرام کے اوپر, اور ساری جگہ پہ جنگیں کر رہا ہے, اور پیس ویس مل نہیں رہی ہے کہیں, پہلی بات. دوسری بات, اس کے ساری ٹیرف اسٹریٹجی جو اس کے گلے پڑ گئی ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی. جس کے اوپر دھمکی دیتا ہے ٹیرف کی, وہ اٹھ کے چائنا چلے جاتے ہیں, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی, وہ اٹھ کے چائنا چلے جاتے ہیں. وہ اور یہی ہو رہا ہے نا, وہ الگ, جی وہ ایک الگ ٹاپک ہے, مطلب فور ڈیلز بھی سب کو پتا ہے عوام کو کہ جی وہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے, اس کے اوپر پریشر ڈالا ہے یورپ کے اوپر, وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں. چائنا کی کینیڈا کے اوپر ڈالا ہے, وہ اٹھ کے چلے گئے, وہ بھی چائنا, وہ بھی چلے گئے. اب برکس کے اوپر ڈال رہے ہیں, برکس والے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی بنائیں گے. انہوں نے کیا کیا, چائنا اور جاپان اور اس قسم کے جو ایلائز اینڈ اینیمیز, انہوں نے امریکن سیکیورٹیز جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی, جو قرضے دیے ہوئے تھے امریکہ کو, وہ بیچنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے امریکہ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر پریشر بڑھ گیا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ زیادہ کمائیں اس کے اوپر. اور یہ چھوڑ رہے ہیں, اور یہ لوگ چھوڑ جو رہے ہیں, یہ دس از اے سگنل کہ ڈالر از گوئنگ ٹو ڈیکریز ان ویلیو. تو وہ تو الٹا گلے پڑ رہا ہے ان کے اوپر سے. انفلیشن جو ہے بیکاز مہنگی ہو رہی ہیں چیزیں جو باہر سے آ رہی ہیں, وہ آلریڈی اس کے اوپر عوام کے لیے وہ ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے. پہلے 4%, 6%, 2-3% انفلیشن تھی, اب 6% پہ چلی گئی ہے, اور آگے جائے گی اگر آپ نے یہ ٹیرف وار چلائی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ گر رہی ہے. رائٹ. اور آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو منیسوٹا میں جو آئس والوں نے کیا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے مار کے اور ڈپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑا ری ایکشن آ گیا امریکہ میں کہ یہ یار ہمارے ملک میں تو ایسے کبھی ہوا نہیں. اور ہو یہ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے, یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے درمیان ایک کانٹرڈکشن اور ٹینشن آمنے سامنے آ چکی ہے. میئر اور گورنر للکار رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اس کو نکالیں. اور ایون ریپبلکنز جو ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے تھے, وہ بھی اس کے خلاف ہونے شروع ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. اور اس نے خود ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر یہ مڈ ٹرم الیکشنز آنے کانگریس کے, اس وقت دونوں ہاؤسز اپر اینڈ لوور یا سینٹ اینڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز دونوں جو ہیں وہ اس وقت میجورٹی ہے ریپبلکنس کی, ہلکی سی میجورٹی, ہلکی سی ہے جو سلپ ہو سکتی ہے. تو یہ فکر یہ تھا کہ ایک ان میں سے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے وہاں شاید ڈیموکریٹ سب اپنی میجورٹی لے لیں, مگر سینٹ ابھی بھی بڑی تکڑی ہے, وہاں ٹھیک ٹھاک ریپبلکنس کی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فکر ہے یہ نہ ہو کہ دونوں گھر جو ہیں
اس کے ہاتھ سے نکل گئے. دونوں گھر گئے نہیں تو یہ امپیچ ہو جانا ہے. اور یہ ایران سے اس کا کتنا تعلق؟ ایران کے ساتھ ہی سارا کچھ تو شروع تو یا داخلی پالیسیز ان کی؟ دیکھیے داخلی پالیسیز الگ تھی, ٹیرفز الگ تھے, ایران الگ تھا. ٹیرف پالیسی فیل, داخلی پالیسی فیل, ری ایکشن آ گیا جس طریقے سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں. ایران پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی, اور انفلیشن بڑھ رہی ہے, ڈالر کمزور ہو رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت خراب ہونے جا رہی ہے. اور آج کی یہ خبر ہے کہ ایپسٹین فائلز میں سے بھی کوئی میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا ملین 30 لاکھ فائلز ریلیز. اچھی خاصی فوٹوز بھی اور ویڈیوز بھی تھاؤزنڈز میں ہیں. یہ ڈیٹا کیسے سامنے آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یرغمال ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایپسٹین فائل کے اٹیک کرو اسرائیل کے ہاتھوں, یرغمال بنایا جا رہا ہے. بالکل ہو گئے نا. اب یہ بات یہ ایپسٹین فائلز بھی چلے گی ساتھ ساتھ. منیسوٹا کی آئس کے جو ہائی ہینڈڈنس ہے, جو زیادتی کر رہے ہیں, وہ بھی چلے گی. ایران کی اوپر کوئی قابو نہیں پایا جا رہا. اسرائیل جو ہے وہ دھن آ رہا ہے, مگر اسرائیل کے پاس بھی اب کچھ نہیں ہاتھ میں. یہ پیس فورس جس کی طرف بڑی توجہ دی جا رہی تھی غازہ میں, وہ بھی نہیں بن پا رہی ہے ان سے. ادھر بھی لوگ من کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے مگر نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے. کوئی اسرائیل کہتا ہے آپ نہیں آ سکتے. یہ تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ انریول ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف محاذ بنتے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز فیل ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ سچویشن ہے, اور اس سچویشن میں میرا خیال ہے اگلے 2-3 مہینے بڑے سگنیفیکنٹ ہیں. اور انہی پانیوں میں جہاں امریکی بیڑا موجود ہے وہاں ایران, چائنا اور رشیا بحری بیڑے کے ساتھ مشقیں کر رہے ہیں, نیوی ڈرلز ہو رہی ہیں, وہ پلاننگ کر رہے ہیں. پلاننگ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی ڈرلز کی جائیں اسٹریٹ آف ہارموز میں. اب یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں ایران نے دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو بلاک کر دیں گے, ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے, جہازوں کو آنے جانے نہیں دیں گے. میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ 25% آف دا ورلڈز آئل یہیں سے جاتی ہے, اور اگر اس کو روک دیا گیا تو آبویسلی آئل پرائسز ول گو اپ, جس کے ساتھ بڑی تکلیف ہوگی تھرڈ ورلڈ کو. اور یہ جو ایران کے جو امریکہ کے جو الائز ہیں لائک UAE اینڈ سعودی عربیہ اینڈ عراق, ان کو تکلیف ہوگی بیکاز دیئر آئل سیلز ول فال. تو اس لیے آئی تھنک آل راؤنڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے. اینڈ جو اصلی سوال کھڑا ہونے جائے گا, آج نہ کریں میرے سے, یہ کل پہ رکھ لیں یا اگلے کسی پروگرام پہ رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دوست ہیں اس وقت, جب ڈونلڈ ٹرمپ فیل ہوگا تو ان کا کیا حشر ہوگا. بس آگے آج نہیں اس سے زیادہ بات کرنی, پھر آگے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. بڑا مبہم سا تھا یہ جملہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوستوں کا کیا ہوگا. چلیں آئندہ پروگرامز میں اس کو ڈسکس کریں گے. ایران کی بابت محمد النور نے ایک کوشچن کیا تھا تحسین تاثیر نے اسلام آباد سے, اور اس کے علاوہ راہیل انگلینڈ سے اسی جنگ سے جڑے متوقع جنگ جو ہونے جا رہی ہے آپ کے سوالات تھے. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اس انالیسس میں مزید سوال شامل کریں گے ایک بریک کے بعد.